جناب جناب الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر بابا دے بلند سلوات جیسا کونین امام زمانہ علیہ السلام بابا دے بلند سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اشرم جالیس سن 1411 ہجری کے ہمارے آپ کے درمیان کی چھٹی گفتگو ہے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کیے گئے ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم تقوی الہی اختیار کرو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تقوی الہی کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اگر آپ غور فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو متقی بن جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ٹھہر جانے کی جگہ نہیں ہے تقوی الہی تک پہنچنا ضروری ہے تقوی الہی رک جانے کی منزل نہیں ہے بلکہ صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں کتنا بھی متقی بن جائے اگر وہ صادقین کے ساتھ نہیں ہوا ہے تو اس کا تقوی قابل شک ہے کیا بات ہے اور ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ صاحب بڑے متقی ہیں صاحب بڑے نمازی ہیں صاحب بڑے روزہ دار ہیں صاحب بڑے نیک عمل کرنے والے ہیں ہمیں معیار بتلایا خدا نے کہ جتنا بھی بڑا پرہیزگار اور نیک دکھائی دے رہا ہو
اس کی نیکی ثابت ہوگی اسی وقت جب یہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. اور صادقین کے ساتھ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر مشکوک ہے اس کا سادہ عمل, مشکوک ہے اس کی نمازیں, مشکوک ہے اس کے روزے, مشکوک ہے اس کی دینداری. اور یوں کہہ دیا جائے کہ دینداری ثابت ہی ہوگی اہل بیت کے ساتھ ہونے کے بعد. ایک معیار خدا نے جب رکھ دیا تو تقوی کے بعد اہل بیت کا ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونا ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, تقوی کے بعد اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے. اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے, اور جب اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے تو اہل بیت کے مقابلے میں کیسے ہو سکتے؟ تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ گیا, نہیں صاحب انہوں نے بھی بہت نیک عمل کیا, توجہ کریے, انہوں نے بھی اتنا اتنا خرچ کیا, انہوں نے بھی اپنی زندگی رسول کے ساتھ لگا دیا, انہوں نے بھی ایسا ایسا عمل کیا. بلے سارے اعمال ایک طرف, رسول کے بعد آلے رسول کے ساتھ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھلے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو رسول کے ساتھ تھے؟ یقیناً تھے, کہ میں کیا عرض کروں, یقیناً تھے, ابھی ہے یا نہیں؟ ایک معیار رکھا ہے اللہ نے, وہ تھے. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے, بڑا نمازی تھا, دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور ایک ایک سجدہ اس کا تو رکعت نماز 70,000 سال میں مکمل کیا. اس سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے بھی یہی کیا کہ جب تک تم اچھا کرتے رہو گے ہم اوپر لے جائیں گے, جب تک نیک کرتے رہو گے ہم تمہیں نیچے گرنے نہ دیں گے. لیکن جیسے ہی اس نے مخالفت خدا کیا نمائندہ خدا کے مقابلے میں, تو کہا سجدے یہیں رکھ دو, نمازیں یہیں رکھ دو, تمہیں کیا چاہیے یہ بولو. بڑا عجیب تھا. ہم آپ اگر ہوتے تو کہتے سارے سجدے دے دیے, نمازیں دے دی, کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ نہیں چاہیے, جنت دے دے. کچھ نہیں چاہیے, جنت دے دے. لیکن اس شیطان نے جنت تو نہیں مانگا. شیطان نے کیا کہا؟ مجھے مہلت دے دے وقت معلوم تک کی. غور کیا آپ نے؟ مجھے مہلت دے دے وقت معلوم تک کی. یہ شیطان بڑا بیوقوف ہے, اتنی عبادتیں کیے, اتنے سجدے کیے, اتنے روزے رکھے, نہ جانے کہاں کہاں تو نے سر کو سجدہ الہی کے لیے ٹیک دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے جا نمازیں رکھ, کیا چاہیے یہ بول. تو کہتا ہے کہ وقت معلوم تک کی مہلت دے دے, جنت مانگ لے. لیکن شیطان بھی مسکرا کے کہے گا میں نے جو انکار کیا ہے اس کے مقابلے میں جنت تو نہیں مل سکتی. کیا آپ نے, میں نے جو انکار کیا ہے جنت نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے بچوں, میرے دوستو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تقوی کے بعد صادقین کے ساتھ نہیں ہوتے تو جنت کا خیال نکالنا پڑے گا. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سجدوں میں عمر گزار دو, نمازوں میں وقت گزار کے کمر
درمیان شہید کر دیے جاؤ، لیکن اگر علی سے محبت نہیں ہے سلوات کو آواز بلند یہی ہے کونوا مع الصادقین کا ایک اشارہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہیں ہو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ غور فرمایا ہم نے۔ اب میں ذرا سا بزرگوں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آگے چلو۔ کونوا مع الصادقین اس لیے فرمایا کہ اہل بیت ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہر مرحلے میں وہ چیزیں جو سامنے کی ہو ہم متوجہ نہیں ہوتے جب تک کہ اہل بیت ہمیں اشارہ نہ کریں۔ بلکہ ایک حدیث بتلا دیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں جتنے اچھے اعمال ہیں، سنیے گا، دنیا میں جتنے اچھے اعمال ہیں وہ ہم اہل بیت سے لیے گئے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال ہیں وہ ہم اہل بیت سے لیے گئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے صاحب، وہ لوگ بھی کہتے ہیں راستے کا پتھر ہٹاؤ، وہ لوگ بھی کہتے ہیں مسجدیں بناؤ، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی مدد کرو، وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ساری چیزیں تو اچھی بتلاتے ہیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب ہمارے بیت کے گھر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جب دنیا تھک جاتی ہے، سامنے کی چیز نہیں بتلا پاتی، تو اہل بیت ایک معمولی سی چیز سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ انسان دیکھتا ہے ہمیشہ لیکن متوجہ نہیں رہتا۔ اور کیا آپ نے ویسے ایک تھا دہریہ، میں کن نوجوانوں کے لیے بھی کہوں گا دہریہ کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجیے گا، یہ بچے بھی جان لیں۔ دہر یعنی زمانہ، سورہ دہر نہ سنا ہے نہیں جی؟ دہر یعنی زمانہ، دہریہ یعنی وہ شخص جو صرف زمانے کو مانتا ہے، نہ زمانہ بنانے والے کو نہ زمانہ چلانے والے کو۔ دہریہ ہر زمانے میں رہے، آج بھی بہت سے صاحب یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کیسے ہوا؟ زمانہ بدلا، یہ ہو گیا۔ عجیب ہے، زمانہ بدلا یہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہر زمانے میں رہے، اب اماموں نے سہارا دیا ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے زمانے میں بادشاہ کے پاس اور عجب باتیں، صاحب کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ بدلتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ بولے دھماکہ ہوا دنیا بن گئی۔ دھماکہ ہوا دنیا بن گئی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چیز بن جاتی ہے۔ بولے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا، میں تفصیل نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہوا ہے، دھماکہ ہوا، چاند بن گیا، سورج بن گیا، ستارے بن گئے، یہ بن گیا وہ بن گیا، ماشاءاللہ۔ بولے کوئی بنانے والا نہیں ہے، زمانہ بدلا چیزیں بن گئی، دھماکہ ہوا چیزیں بن گئی، کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سائیکل چلاتے چلاتے تیزی سے جا رہے ہیں اور ٹرک سامنے آیا، ہم نے لڑا دیا، کہا کہ اب یہ اسکوٹر بن گیا۔ سائیکل پہ
ऊंची चीज बन गई। साहब हम देख रहे थे बड़े बड़े लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, हमने भी हीरो होंडा उठाया, पुराना मॉडल था, हमने तेज भगाते हुए उसे जो है यहाँ बंद करके ट्रक के नीचे घुसा दिया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो वो कार बन गया। ऐसा तो नहीं होता, धमाके से चीजें खराब होती है, बनती नहीं है। तो वो भी ऐसा ही था, कुछ अजब किस्म का। बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब कुछ लोगों का ऐसा मिजाज होता है, जब आम लोगों को थोड़ा हरा देते हैं ना तो मिजाज खराब हो जाता है। वो समझते हैं कि जैसे सब है वैसे ही आले मोहम्मद भी हैं। क्या कहें? बादशाह ने बुला लिया, और जब बादशाह ने बुलाया बोले तुम आके बैठ जाओ, हम बुलाते हैं एक शख्स। ठाट के साथ बैठा, कौन आता है यार? इमाम तशरीफ लाए, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक। छठे इमाम तशरीफ ले आए। जब छठे इमाम आ गए तो उससे पूछते हैं क्या कहता है? तो चीजें ऐसे ही बन जाती हैं। एक बात बदलाओ कि किला है, एक किला, और उस किले में हवा जाने की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ निकलने के भी रास्ते नहीं। उस किले के अंदर चांदी और सोने हैं, दोनों दरिया मिलते भी नहीं। और कुछ वक्त के बाद अचानक उस किले से रंगीन परिंदा निकल रहा है। क्या कहते हो? बोले हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इमाम ने उठाया अंडा, दिखाया अंडा, बोले देखो ये किला है, इसमें ना हवा जा सकती है ना इससे कुछ निकल सकता है। इसमें सोने और चांदी के नहरें हैं, समंदर है, जो अब कुछ जमाने के बाद इसको रख दो तो रंग बिरंगे पंखों के परिंदे निकल आए। तो कोई तो है जो इसमें बना रहा है, कोई जा नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता, उसके बावजूद इसके अंदर किसी की कुदरत है जो इसमें कार फरमा है, असर फरमा है। आंखें खुली की खुली रहे, रोजाना अंडे खाने वाले डंडे खा रहे हैं। मोहम्मद मतलब क्या है जो मालूम है, यानी कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो बनाने वाला इतना ताकतवर है कि जो हर जगह अपनी कुदरत चलाता है। अगर हम कहीं परेशान भी हो जाए तो ये ना सोचें कि हमें कौन परेशानी से बचाएगा, जिसने हमें पैदा किया है वही परेशानी से बचाएगा हर मकाम पे। बड़ा शर्त यह है कि हम जरा सा परहेजगार होते हुए अहले बैत के लिए सलवात पढ़ते रहे। मैंने आज सोचा था कि बहुत ही इख्तिसार से काम लेते हुए गुफ्तगू को आखिरी मंजिल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची है तो मैं अर्ज कर दूं बुजुर्गों के लिए कि मेरे जवान भाइयों के लिए, और यकीनन इजाजत है, कहते रफ्त मिलते नहीं। इब्तिदाए जमाना से मुसलमानों में दो तरह के लोग पाए गए। इब्तिदाई ज़माना क्यों कह रहा हूं मैं? रसूल के फौरन बाद दो तरह के अड़ियल दिमाग पाए गए। एक गुरु कहता है कि ये इंसान बेचारा मजबूर है, महर
صرف مجبور، اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہی، سمجھ رہے ہو؟ اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہی، مجبور محض۔ اس نظریے والے کو کہتے ہیں جبریہ، یعنی انسان مجبور ہے۔ اور ایک الگ گروہ پیدا ہوا، وہ کہتا نہیں صاحب، اللہ نے بس انسانوں کو پیدا کر دیا اور سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، اب اللہ بھی اسے نہیں روک پائے گا، یہ خود بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں، اسے کہتے ہیں قدریہ، کچھ بھی کرتا رہے، یعنی مثال دوں، یعنی اللہ نے بس پیدا کر دیا، جوانوں متوجہ رہے، میں بہت ہی سخت بحث کو آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، اب جو چاہے کرے، اب اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ انسان۔ کیوں؟ بھلے وہ اصل میں اللہ چاہتا ہے جھوٹ نہ بولے، لیکن انسان جھوٹ بول لیتا ہے، رک ہی نہیں پاتا اللہ۔ آپ توجہ دیں ذرا اس بات کو، اللہ چاہتا ہے شراب نہ پیو، لیکن یہ پیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے غلط کام نہ کرو، لیکن یہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ رک ہی نہیں پا رہا ہے۔ اور دوسری طرف نظریہ ہے جبریہ کا، کہ جو کرتا ہے مجبور ہے، وہ اس کے اختیار میں کچھ ہے نہیں۔ اور یہ نظریہ رسول کے فوراً بعد پیدا ہوا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کراتا ہے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کچھ کرتا ہے بندہ وہ اللہ کراتا ہے، بندے کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیوں کہا گیا معلوم ہے؟ یہ کیوں کہا معلوم ہے؟ بولے ٹھیک ہے، رسول نے غدیر میں کہا من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا، رسول نے کہا۔ لیکن یہ بندہ جو دوسرے کو مان رہا ہے، یہ مجبور محض ہے، یہ بندہ اپنے اختیار سے دوسرے کو مان ہی نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ منوا رہا ہے۔ تعجب ہو گیا نہیں آپ کو؟ اگر آپ بولے تو میں دھیرے دھیرے بولوں۔ یہ بندہ مجبور ہے۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، جو کچھ کرتا ہے بندہ مجبور ہے۔ بولے وہ صاحب خلیفہ رہ کے بھی اگر شراب پیتے ہیں تو مجبور ہے، وہ مجبور ہے، ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں۔ یہ صاحب بھی وہ صاحب بھی سب کے لیے دیکھ کے مجبور ہے، اللہ کرانا ہے۔ اگر اللہ کرا رہا ہے اور ہر چیز اللہ کرا رہا ہے، بندہ مجبور ہے، تو آپ سمجھ گئے اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے، اگر ہم انہیں برا بولتے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے، اگر ہم انہیں جہنمی کہہ رہے ہیں تو اللہ بلوا رہا ہے۔ بلا اللہ نے انسان کو مجبور بنا دیا۔ بلے سنیے یہ غلط ہے دوستو، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، اگر اللہ انسان کو مجبور بناتا تو پھر جہنم کا کے عذاب کا کی دھمکی نہیں دیتا کہ آپ یہ کرو گے تو جہنم ڈال دیں گے، یہ کرو گے تو جنت دیں گے۔ یہ بار بار بولنا نیک کرو، اچھا کرو جنت ملے گی، برا کرو گے جہنم جاؤ گے، یہ بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی مثال کی ضرورت نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ پوری توجہ رہے،
انسان کو خود پر اختیار ہے. دلیل سنیں گے روزانہ کی. برا کام جو کرتے ہیں چھپ چھپ کے کرتے ہیں. برا کام کرتے وقت چار طرف جو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبور ہوتے تو سب کے سامنے کرتے. بہت بڑے محمد جواب تو ابھی آئے گا نا. یہ تو سمجھانے کی بات ہے. دوسرے صاحب جو کہنے لگے قدریہ بولے وہ بد اللہ نے بنا دیا پبلک کا نہ لیا جائے. پابندیاں ہیں نا. لائیو نہیں ہے لیکن اچھا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو پابندیاں جو ہو گئی وہ اللہ کی طرف سے. جھوٹ نہ بولو لیکن انسان کرتا. جو قدریہ والے ہیں اللہ نے بنا دیا چھوڑ دیا. جو چاہے کرو کرتے رہو اور جو کرو کہ تمہارے اختیار میں. دونوں مقابلے میں آ گیا نہیں عقیدہ. ایک جبریہ والا بولے جو کریں گے اللہ کرا رہا ہے. ایک قدریہ والا کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں خدا کے اختیار میں بھی نہیں ہے. پتہ ایسے ہی عقیدے کا ایک سرفرہ جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں پیدا ہو. عبد الملک ابن مروان کے دربار میں آ گیا اور کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور ہم جو ہے کچھ بھی اختیار اللہ کو نہیں دیتے اپنے آپ کا. لیکن کوئی بات امام کو بلایا. عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں امام کو دربار میں بلایا. کیا بولتا ہے؟ بولے میں یہ بولتا ہوں کہ انسان مجبور ہے. اچھا توجہ ہے انسان مجبور ہے. دوسری طرف سے دیکھیں تو انسان کو پورا اختیار ہے. کچھ اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. یعنی کہتے ہیں مثال تو بھئی وہ بلون دے گا نہیں غبارہ اس میں گیس بھر دیتا ہے انسان اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. گیس بھرنے تک ہمارا اختیار, چھوڑ دینے کے بعد ہمارے اختیار میں نہیں. چھوڑ دیا اب اوپر جاتا جا رہا ہے. جب ختم ہو جائے گی گیس نیچے آ جائے. ویسے انسان ہے. اللہ نے انسان کو بنا دیا چھوڑ دیا. ایک وقت تو گزرے گا خود بخود ختم ہو جائے گا. انسان اچھا ہے تو اچھا یہ کہتا ہے. عبد الملک ابن مروان دے امام نے پوچھا یہ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ یہ جو آیا ہے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بگڑ گیا. کیونکہ جاہل ہونا جاہلوں کے لیے بھی بولنا مشکل ہے. جاہل ہو تم ان پڑھ ہو. ارے میں پڑھا لکھا ہوں. بولے اچھا 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 پڑھے لکھے ہو تم پڑھے لکھے ہو تو سورہ حمد یاد ہے؟ کیا پوچھ لیا امام نے؟ امام نے پوچھا سورہ حمد یاد ہے؟ کچھ بات کرتے ہیں آپ یاد ہے مجھے. لچھا پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ ذرا رک جا ذرا تو رک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں ایاک نعبد یعنی کیا؟ ذرا سوچے تو. بس تیری عبادت کرتے ہیں. بھلے اچھا بس تیری عبادت کرتے ہیں. بھلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں. آپ سوچے نا ذرا ہم مجبور نہیں ہیں ہم کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طاقت تیری ہے تو عبادت
لیے مدد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جبر اور قدر دونوں کا جواب دے دیا ہے امام نے۔ نہ مجبور ہے نہ اتنا اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کریں۔ بولے ایاک نعبد یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کرا نہیں رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اس سے مدد مانگ رہے ہیں کا مطلب یہ تو اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمیں بنا کر آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر وقت اس کی مدد کے محتاج ہیں، اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو یہ جبریہ اور قدریہ جو پیدا ہوئے سامنے کی باتوں سے امام نے سمجھا دیا۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، کونوا مع الصادقین اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سامنے کی چیزیں فوراً واضح ہو جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہے۔ آپ سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ معصوم سمجھانا چاہتے ہیں، اگر وہ آگے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لیتا، یہ بتلائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، چاند کتنے وزن کا ہے، سورج کی روشنی کا کیا وزن ہے، اور امام فرما دیتے تو ہاں بات صحیح ہے، ان کے آباء و اجداد سے کوئی حدیث معلوم تھی، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ سامنے کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بولے جو روزانہ 5 وقت پڑھتے ہو 5 نمازوں میں، اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے، تو تمہارے لیے سورہ حمد کافی نہ ہو؟ تم سورہ حمد سمجھ نہیں پا رہے ہو، قرآن کیسے کافی ہوگا؟ تم سورہ حمد کے ذریعے جواب نہیں دے پا رہے ہو۔ اس کا مطلب بس واضح یہی ہے دوستو کہ ہم ظاہر میں کتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جب تک کہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ہمیں یہ ہے کہ آل محمد نے ہمارے لیے ہدایت کے جو راستے فراہم کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے، معمولی سی باتوں کے ذریعے بڑے عقائد کو حل کیا، اور اس گھرانے میں تقریباً جو بھی آل محمد کے ساتھ جڑا رہا ہے اس کے علم کا چرچا رہا۔ اب پھر خود آل محمد کے گھرانے کی فردوں کو اگر دیکھیں تو ظاہر میں ہم انہیں معصوم نہیں کہتے۔ کل میں نے عرض کی جناب زینب کبریٰ کے ساتھ، کیا میں نے 14 معصوم جیسا تو نہیں مانتے، لیکن وہ ماحول ایسا تھا کہ معصوم سے کم نہیں، بس اسی طرح سے اس گھرانے نے جب عمل کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں تو اب عمر گزرنے کے بعد نہیں، دیکھیں آپ متوجہ ہو جائیں، وقت گزارنے اور عمر بتانے کے بعد نہیں، بلکہ اس گھرانے میں اگر 18 برس کا جوان بھی ہے تو اس کے لیے امام معصوم کی زبان سے نکلتا ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء، پروردگار اس قوم پر گواہ ہے ہم، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، ان ظالموں کی طرف ہماری طرف سے وہ جوان جا رہا ہے
جو خلق میں، خلق میں اور گفتگو کے انداز میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ. كنا اذا اشتقنا الى رسولك، جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے، نظرنا الى وجهه، تو ہم اس جوان کو دیکھ لیتے. کہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہہ رہے. وہ امام کہہ رہا ہے کہ جو غلط سوچتا ہے، بولنا الگ بات ہے، جو غلط سوچتا ہے ذاتی محبتوں کی بنیاد پہ وہ کسی کی تعریف نہیں کرتا. وہ اگر بولیں گے تو وہی بولیں گے جو مرضی پروردگار ہو. اگر حسین اپنے جوان سال بیٹے کے لیے 18 برس کے لال کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں، ذرا غور کریں. ہم منزل مصائب میں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن منزل کردار میں اگر ہم دیکھیں تو علی اکبر 18 برس کا سن رسول سے اتنا مشابہ ہے کہ کائنات میں کوئی شخص اتنا مشابہ. یعنی وہ رسول، آپ سوچیں کہ جس کے لیے خدا نے مہر رکھا ہے ما ینطق عن الہوا، کہ جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. وہ رسول کہ جس کے ہر عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. رسول آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی ہیں بلکہ پروردگار نے بھی کہا. تو جس رسول کے لیے یہ معیار رکھا ہے، اس رسول کے مشابہ اگر 18 برس کے جوان کو امام کہہ رہے ہیں تو ذرہ برابر فرق نہیں ہے رسول سے ان کے کردار میں. کہ اب یہ قدم اٹھائیں گے تو رسول کی طرح، نظریں اٹھائیں گے تو رسول کی طرح، گفتگو کریں گے تو رسول کے انداز میں، آگے بڑھیں گے تو رسول کے انداز. اللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا ہے رسول کی طرح. یہ اختیار میں نہیں ہوتا عزیزوں، لیکن اخلاق میں رسول کی طرح بنا لینا کہ کردار علی اکبر کا کمال ہے. منطقاً گفتگو میں اپنی زبان کو اتنا کنٹرول میں رکھنا کہ یہ بولتے ہیں تو رسول کے انداز میں، کبھی حدیث ہے کبھی قرآن. اور کیا ایسا جوان، ایسا کڑیل جوان کہ جو رسول تے مشابہ ہے. اب اتنا زیادہ مشابہ رسول تے ہے، عام طور پہ ہماری نظروں میں ہمارے بچے کیسے بھی ہوں، اولاد ہوتی ہے، لیکن علی اکبر جب اس کمال کے مالک ہیں، وہ اگر آ کر امام کے سامنے یہ کہیں بابا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے، ہمیں بھی مرنے کی اجازت، تو سوچیں امام کے دل پہ کیا گزر جائے گی. امام کے دل پر کیا گزر جائے گی جو ایسا جوان کہ جب اسے دیکھا جاتا تھا تو رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا، سر کو جھکا دیا. کوئی تاریخ نہیں بدلاتی کہ جناب علی اکبر کو حسین نے کہا بیٹا رک جاؤ.
بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے تقدم یا ولدی، اے میرے لال آگے بڑھو۔ لیکن اتنا ضرور روایت میں ملتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے سر کو اٹھایا، علی اکبر کو دیکھا، کہا میرے لال ایک مرتبہ خیمے میں ہو، ایک مرتبہ خیمے میں ہو، نہیں معلوم کیا مسئلے آتا ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ آخری مرتبہ سیدانیہ رسول کی شبی کی زیارت کر لے۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے۔ اب آپ سے میں عرض کروں، خیمہ ایک خیمہ نہیں تھا، آپ نے ہمیشہ سنا ہے خیمے میں جناب علی اکبر گئے، لیکن ایک خیمہ نہیں تھا، بہت بڑا خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر بہت سے خیمے تھے، ایک صدر در تھا خیمے کا، اس کے بعد خیموں کے اندر جو خیمے تھے، خیمے کے اندر جو خیمے تھے اس کے الگ الگ در تھے۔ ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئی، ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئی، بچے باہر آ گئے۔ جناب علی اکبر نے آواز دی، ابو بھی اماں خدا حافظ۔ جیسے ہی آواز دیا، راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر گرتا ہے، ہٹتا ہے پھر گرتا ہے، ہٹتا ہے پھر گرتا ہے۔ جب معلوم کیا اس نے تو اسے معلوم ہوا کہ علی اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں، کبھی ام لیلا اپنے لال سے لپٹ گئی، اے میرے لال، کبھی سکینہ لپٹ گئی قدموں سے، اے بھیا، کبھی زینب، اے میرے لال، ارے خدا بھی، لیکن نکل نہیں پائے علی اکبر۔ راوی